ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر ہم یہ عادت بنا لینا کہ جیسے نعمت ملی تو ہم فوراً مصلی کی طرف چلے جائیں، اور کسی نعمت کا ملے تو جا کر مصلی پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ لیں اسی وقت، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس نعمت میں سے شر نکل جائے گا ہر قسم کا، اس کے نقصان سے تلافی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نقصان سے حفاظت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیں گے اور دے دیں گے، اور خود اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حدیث شریف میں کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو نعمت ہے، شکر ہے، یہ نعمت کی زنجیر ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو زنجیر لگا دیتے ہیں، اپنے جانوروں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں زنجیروں میں باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی نعمت کو اگر آپ چاہتے ہیں جائے نہ میرے پاس سے تو شکر کی زنجیر ڈال دیں اس کو۔ تو شکر کی زنجیر سے ایک تو نعمت رک جائے گی، زوال نہیں آئے گا نعمت پر، دوسرا یہ کہ نعمت بڑھ جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اللہ جل شانہ اس میں سے شر کو رفع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گاڑی کسی نے خریدی، نعمت ہے، لیکن اس گاڑی کے ساتھ بہت سے حوادث بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اب پچھلے دنوں یہ واقعہ پیش ہے، ہمارے جاننے والے، ان کے بیٹا یہاں البرہان میں ہمارے یہاں پڑھتا بھی رہا، نئی گاڑی خریدی انہوں نے، بڑی مہنگی، کراچی سے، کوئی 4-5 کروڑ روپے کی، اور ان کے چچا اور خاندان کے 1-2 نوجوان اور بھی، اور شاید کوئی ڈرائیور بھی، گاڑی لے کر آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف، اور موٹر وے پر دھند کے دن تھے، اور ایک گاڑی ادھر نئی تھی، شاید کوئی نوجوان چلا رہا تھا، تھوڑی سپیڈ بھی زیادہ تھی، اور اس دھند میں ان کو نظر نہیں آیا، اور جا کر سڑک پر کھڑے ہوئے کسی، خدا جانے 140 یا 50 کتنی سپیڈ تھی، اس سپیڈ کے ساتھ جا کر اس ٹرالر کے اندر گاڑی دے ماری، بالکل گاڑی کا یوں سمجھیے کہ کچومر نکل گیا، چاروں بندے اس کے اندر موقع کے اوپر بیچارے فوت ہو گئے۔ تو اب نعمت تو تھی گاڑی، لیکن اس نعمت کے ساتھ ایک حادثہ جڑا ہوا تھا، اس لیے اگر ہم نعمت کے ساتھ، ہمیں بھی ہر نعمت کے بارے میں یہ خوف ہوتا ہے، اس لیے بھی جو شکر نعمت ہے اور اس موقع پر نعمت کا صدقہ نکال دینا ہے اور نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ نعمتوں کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر چیزوں کی سے حفاظت ہو جائے گی۔